السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب سید نذیر عباس ربانی صاحب کی روح کے لیے پڑھ کر بخش دیں کہ جن کی تدفین ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين، رسول الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے معزز چاہنے والوں، ارشاد باری تعالی خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی جو دعوت تھی، دعوت کا مطلب یعنی انویٹیشن، وہ پرائمری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہے، کے لیے ہے۔ یعنی دین کا جو پرائمری مقصد ہے، جو مین جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی طرف دعوت دینا۔ تو پیغمبر کا جو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ ایک بات ہے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا
ومن اتبعنی. تو اب اس کے بعد جو ہے خداوند عالم خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خالی دعوت دینا خدا کی طرف جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسول کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت کی طرف جو ہے وہ دعوت دینا ہے، یا بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دینا ہے. تو اب جو ہے جو بصیرت، یوں کہا جائے کہ اس کو انگلش میں آپ انسائٹ کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی جو سطحی اور شیلو اور سرفیس لیول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس سے گزر کے انسان جب اس کے ڈیپ اور گہرے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے، جہاں پر اس کے لیے تمام جو جوانب ہیں، تمام جو اینگلز ہیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو بصیرت کہتے ہیں. اب بصیرت جو ہے وہ یہاں پر دین کے معاملے میں بصیرت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت، وہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ انسان صحیح اور غلط، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ وغیرہ کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو وہ ڈسٹنگوش کرنے لگے، اس کو سمجھنے لگے. اور اسی وجہ سے جب تک کہ یہ صلاحیت پیدا نہ ہو انسان کے اندر، اس وقت تک کہ اس کو حقیقی معنوں میں دیندار نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اصلی حقیقی معنوں میں دیندار نہیں کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اس کو پورا قرآن حفظ کروا دیا اور وہ 5 سال 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حافظ ہے، تو اب یہ اس کا حافظ ہونا، وہ شاید مجھ سے بہتر طریقے سے قرآن کی آیتیں جو ہے وہ پڑھے گا، مجھ سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کے ریفرنسز کو جو ہے وہ بتا دے گا کہ بھئی فلاں سورے کی فلاں آیت کو پڑھو، فلاں پیج کی یعنی نمبر کو جو ہے پڑھو. لیکن کیا اس کا یہ قرآن کا حفظ کرنا، اس کا قرآن کا عالم ہونا بھی ہے؟ کیا اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیپ اور گہری انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم پیدا ہو گئی ہے؟ تو اصل جو ہے وہ، اگر اس کو یوں یعنی یہی کہا جائے کہ ہم آج جو ہمارا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو اوپری سطحی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ہم جو ہیں وہ ایک حساب سے رٹو طوطا جس کو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، بڑے رسول 5 ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں. پورا دین ہو گیا، پورا دین جو ہے وہ ہو گیا. ایک سانس میں جو ہے وہ بتا دے گا کہ اول توحید، دوسرے حل، تیسرے نبوت، چوتھا امامت، 5ویں قیامت. یہ ہم نے بچپن میں یاد کیا، تو آپ لوگ نہیں کیا ہوں گے شاید. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6ٹھے جہاد، 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا، 8ویں برائی سے روکنا، 9ویں تولی، 10ویں تبرہ. اور میں آپ کو آپ کو پوری کتاب ایسے ہی سنا سکتا ہوں الحمدللہ. ابھی تک کہ مجھے یاد ہی ایسی کے پر کام کر رہا ہوں. لیکن جو بچپن میں نے سیکھا تھا مجھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بعد میں سیکھنے والی بات نہیں، یہ پہلے جو سیکھا ہے. ہمارا جو لیول ہے، ہم نے جو دین کو بنایا وہ یہی ہے. جب ہم مدرسے میں بھیجتے ہیں کسی اپنے بچے کو، تو اس کو کلمہ یاد کروا دیا، 12 اماموں کے نام یاد کروا دیے، پنجتن پاک کے جو ہے وہ نام، پاک کے جو ہے نام یاد کرا دیے، آسمانی کتابوں کے نام جو ہے وہ یاد کرا دیے، ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اصول دین اور فروع دین جو ہے وہ اس کو سکھا دیا. آسمانی کتابیں جو ہے وہ بتا دی کہ بھئی قرآن کس کے اوپر نازل ہوا تھا، یا
اسی طرح سے جو ہے 5 جو ہے اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ بتا دیے. سورہ فاتحہ اس نے یاد کر لیا, سورہ قل اللہ یاد کر لیا, انا انزلنا انا اعطینا یاد کر لیا, اور اذان جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی یاد کر لی, اور اقامت جو ہے ٹوٹی پھوٹی یاد کر لی, اور تھوڑا سا وضو کرنا سیکھ لیا, تھوڑا سا جو ہے اس نے تھوڑا سا اور ہائر لیول ہوا تو غسل کرنا سیکھ لیا. اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ پکا دیندار جو ہے وہ ہو گیا, مومن. یہ کیا ہے؟ پکا دیندار ہو گیا ہے. مدرسے میں جا کے اس نے گریجویٹ کو اس کی ڈگری بھی ملتی ہے, سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں میرے بچے کو یہ سب یاد ہے. اللہ اکبر. دین جو ہے وہ یہ تو ایک دم میں کہوں گا کہ بگنرز کا بھی بگنرز جو ہے وہ لیول ہے, جس میں جو ہے وہ 2 کا پہاڑا جو ہے وہ اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ پہاڑا تو آپ تو سمجھتے ہیں نہیں, یہ سب اردو کی تھوڑی سی پرانی جو زبانیں, ٹیبل جو ہے وہ 2 کا 2, 2 2 4 3 6 2 4 8 2 5. اب کہیں گے مولانا آج پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ سب سنانا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ خالی یاد کر لینے سے انسان دیندار نہیں بن جاتا ہے. پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے, اور ہم یہیں پر ہی رک جاتے ہیں, ہم یہیں پر ہی رک جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے, ہمارے بچے کو اتنا آ گیا ہے. اور ہم سے تو میں نے اس دن بھی ایک دن کہا تھا بیچ میں کہ کسی نے آگے ہم سے کہا تھا کہ بھئی بہت زیادہ ڈیپ دین کے معاملے میں جانے کی ضرورت نہیں, بس اوپر اوپر ٹھیک ہے, اتنا کافی, دس از انف فار اس, دس از انف, کافی ہے. مجھ سے کہا تھا کسی نے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک کہ بصیرت نہ پیدا ہو اس وقت تک کہ انسان دیندار ہے ہی نہیں, چاہے وہ حافظ قرآن ہو, چاہے وہ حافظ نہج البلاغہ ہو, چاہے وہ حافظ صحیفہ کاملہ ہو, یا حافظ اصول کافی ہو, حافظ بہار الانوار ہو, ہیں؟ یہی تو میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو شیعت میں اور دوسرے جو اسکولز آف تھاٹس ہیں اس میں فرق یہی تو مین ہے. اگر کوئی حدیث حفظ کر لیتا ہے تو وہ حافظ کہلانے لگتا ہے. بھئی ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں, ان کو 10,000 حدیثیں یاد ہیں, ان کو 5,000 حدیثیں یاد ہیں, ان کو قرآن جو ہے پورا یاد ہے. بہت بڑا افتخار کی بات ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جب تک کہ آپ کو قرآن کے ایک سورے کے اندر بصیرت پیدا نہ ہو اور اس کے اوپر آپ عمل نہ کر سکیں تو اس وقت تک کہ ایسا یاد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سے پروفیسر یہاں بھی ہیں اور پورے ویسٹرن ورلڈ میں ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں, شاید دین خدا اسلام کے دشمن ہیں, لیکن وہ اسلام پڑھاتے ہیں. یہ ان کی عربی بھی ہم سے اچھی ہے, ان کی وہ تاریخ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ ایسی ایسی تفسیری چیزوں کو جانتے ہیں جس کو آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ان کا جاننا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بہت بڑے پکے مومن ہو گئے وہ؟ اب سادہ لو مسلمان جو بصیرت نہیں رکھتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ان کا کہنا ہی یہی تھا کہ عمر ابن سعد سے حدیثیں نقل کی جاتی ہیں ایکچولی, آپ کو پتا ہے, اور اس کے آگے رضی اللہ تعالی لکھا جاتا ہے. جی لکھا جاتا ہے, حدیثیں نقل کی جاتی ہیں کیونکہ اس کو بہت سی حدیثیں یاد تھیں, بہت سی حدیثیں یاد تھیں. آپ جا کے دیکھیے تو کتابوں کو, کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا یہی ہے کہ اس کو حدیثیں یاد تھیں. اب اگر ہم کو بھی خالی اصول دین یاد ہیں, فروع دین یاد ہیں, سورہ الحمد یاد ہے, سورہ قل اللہ یاد ہے,
اصول دین فروع دین جو ہے وہ تو کیا ہم پکے مومن بن گئے؟ خالی کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینے سے کیا پکا مومن بن جاتا ہے آدمی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ سادہ لو، یہی امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ خالی اوپری سطحی چیزوں کو دیکھ کے جھانسا نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ کسی نے جو ہے وہ لمبی داڑھی کر لی تو بہت بڑا مولانا ہو گیا، وہ کسی نے اونچے پیچے کا پیجامہ پہن لیا تو بہت بڑا مولانا ہو گیا، کسی نے ٹوپی پہن لی تو وہ مولانا ہو گیا، کوئی ہفتے میں ایک بار مسجد چلا جاتا ہے تو وہ مولانا ہو گیا۔ یہی ہمارا کرائیٹیریا یہی ہے، ہمارا یہ کرائیٹیریا ہے۔ اور یہ سب جو ہے وہ یہ سب ظواہر ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، اوپری چیزیں ہیں، سطحی چیزیں ہیں، کہ جب تک کہ بصیرت پیدا نہ ہو۔ اب یہی بڑی داڑھی والا آدمی فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ساتھ دے رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کا۔ کربلا والوں کو تو آپ بہت دور کی بات ہے، آپ تو سامنے دیکھیے، آپ سامنے دیکھیے، ابھی دیکھیے، ابھی اس وقت اس زمانے میں دیکھیے کہ آپ کہیں گے کہ بہت بڑی داڑھی ہے، گویا چلیے میں امامہ لگائے ہوئے ہے اور وہ سامنے دیکھ رہا ہے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، لیکن وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے امامہ پہنے ہوئے ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ خیر کسی کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امامے کو دیکھ کے، ابا قبا کو دیکھ کے، داڑھی کو دیکھ کے، کپڑوں کو دیکھ کے اور حتیٰ ڈھٹوں کو دیکھ کے آپ دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ بہت بڑا کوئی مومن ہے۔ میں نے ایسے بہت بڑے بڑے مومنوں کو دیکھا، آنیسٹلی میں ممبر سے بتا رہا ہوں، بہت بڑے بڑے مومنوں کو دیکھا کہ جو ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور مظلوموں کی مخالفت کرتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، اور وہ مومن بھی ہیں اپنے آپ میں۔ تو بصیرت جو ہے، اسی وجہ سے پیغمبر خدا کہہ رہا ہے کہ علی بصیرتن، اور کہا کہ خالی میرے لیے نہیں ہے، ومن اتبعنی، یعنی جتنے بھی فالوورز ہیں میرے، جو ہم کو میرا اتباع کرتے ہیں، ہم کو فالو کرتے ہیں، ان کا بھی یہی راستہ ہے، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھ لے کوئی آدمی کہ جو ہے وہ صرف یہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی، نہیں، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بھی یہی ہے کہ وما انا، سبحان اللہ، وما انا من المشرکین، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، اور اللہ سبحان اللہ کہہ کے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یہ کہہ دیجئے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ جو انسان اگر جو پیغمبر کر رہے ہیں اس کا الٹا کرتا ہے، یعنی گویا وہ مشرکین کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ دین کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محصور کر دیا ہے، یعنی لمیٹڈ کر دیا ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دین پورا بنا دیا ہے۔ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے وہی دین ہے، مجھے قرآن اچھا لگتا ہے تو وہی پورا دین ہے، مجھے مصلی نماز اچھی لگتی ہے تو وہ پورا دین ہے، مجھے ماتم اچھا لگتا ہے تو وہ پورا دین ہے، مجھے مجلس اچھی لگتی ہے تو وہ پورا دین ہے۔ عزیزان محترم، سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جز جو ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا ہے۔
کل میں جز ہوتا ہے، جز میں کل نہیں ہوتا ہے، نہیں تو ٹرینیٹی ہو جائے گی. آپ سمجھ لیجیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اشارے میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کھل کے پڑھنا میرے لیے مشکل ہے. تو اب کیونکہ یہ آخری مجلس ہے اس عشرے کی، جو موضوع ہے وہ یہی ہے اور یہی تھا کہ پہلے بصیرت کس کو کہتے ہیں، بصیرت کی اہمیت کیا ہے، بصیرت کے موانع یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے بصیرت کے ڈیولپمنٹ میں انسان کے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ با بصیرت نہیں بن پاتا ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بصیرت کو پیدا کرتی ہیں. وہ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے زان محترم. میں نے صرف آپ کے سامنے دو تین چیزوں کو عرض کیا تھا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بصیرت کا کے موانع کا مطلب یہ، مانع کا مطلب ہوتا ہے آبسٹیکل، بار بار میں اس کو کہہ رہا ہوں، بیریئر، رکاوٹ، وہ چیز کہ جو رکاوٹ بن جائے ہمارے اور بصیرت کے بیچ میں. سب سے پہلی چیز جو قرآن نے بیان کی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں خالی آپ کو فہرست دے دیتا ہوں. انشاءاللہ موضوع یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، میں دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا. سب سے پہلی تو حب دنیا ہے، مادہ پرستی، جس کے اوپر میں نے بہت تقریباً اچھی خاصی ڈیٹیل میں تھوڑا سا عرض کیا ہے کہ مادہ پرستی، دنیا پرستی، دنیا سے اٹیچمنٹ، دنیا کے استعمال کو منع نہیں کیا گیا ہے، اٹیچمنٹ کو منع کیا گیا ہے کہ اس سے لگاؤ انسان کا نہیں ہونا چاہیے. اور اٹیچمنٹ جب ہوتا ہے تو انسان دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی کو اگر اس کو ملینوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو کر دیتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. فرعون کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آج کی فرعون کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ملینوں مار دے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو وہ والا ڈرٹی بام بھی یوز کرنا پڑے گا تو دے ڈونٹ کیئر. وہ تو ہاتھ پیر کسی طرح سے بند گئے ہیں ایک حساب سے، لیکن اگر جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تو پوری دنیا کو اڑا کے رکھ دیں، سب کچھ سب جگہ پہ قبضہ کر لیں. یہ اس کی جڑ میں کیا ہے؟ حب دنیا. اس کی جڑ میں حب دنیا ہے. لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ سراب ہے ایک تو، اور یہ ایسا ہے کہ جیسے سمندر کا نمکدار کھارا پانی پینا، جتنا پیتے جاؤ گے اتنی پیاس اور بڑھتی جائے گی، جتنا اس دنیا میں گھستے جاؤ گے اتنی طلب اور بڑھتی چلی جائے گی. اسی وجہ سے مولا علی نے ہم کو دکھایا راستہ کہ بیریئر کریٹ کر دو، طلاق دے دو، کہ زہد اختیار کرو. یعنی ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ علی کا تھا. ہم تو کسی مطلب کسی قابل نہیں. علی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس لیول پہ تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، لیکن امام نے ہم کو بتایا ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو پورے جو کچھ بھی زمین اور ساتوں زمین اور آسمانوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ دے دیا جائے، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں ایک چھلکے کو ایک چونٹی کے منہ سے چھین لوں ظلم کر کے، تو میں وہ نہیں کروں گا. لوگ اسی وجہ سے علی کی پالیسی کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. کیسے، مطلب میں یہی کہوں گا کہ امام کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایک طرف جو وہ ملعون جو ہے وہ معاویہ ہے کہ جو دنیا پرست، دنیا دار، سب کچھ دنیا کے لیے ہی. اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف دنیا چاہیے اور جیسے بھی مل جائے. اور ایک طرف علی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے میری جوتی جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس دنیا کی اہمیت کم ہے. دنیا جو ہے میرے نزدیک بکری کی چھینک سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہلکی ہے. یہ مولا علی کے کلام ہے، آپ جا کے دیکھیے. یعنی ایسی چیز بیان کرتے ہیں کہ جس کی کوئی واقعی کوئی ویلیو نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میرے لیے سوائے ایک چیز کے
کہ اس کے ذریعے سے میں حق اور انصاف اور عدل کو قائم کر سکوں. دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں. تو ایک تو حب دنیا، دوسرا میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے لقمہ حرام، حلال روزی. دیکھیے حرام روزی جو ہے نا، اس کے ساتھ کچھ بھی انسان کر ڈالے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کون سی آیت بار بار تلاوت کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں اس کے اوپر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. ہے نا، رجس جو ہے وہ اہل بیت تک کے نہیں پہنچتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے بائی دی آرڈر اینڈ کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو نجس دولت، نجس پیسہ، نجس روزی، نجس طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، اس سے اگر کوئی زیارت کر رہا ہے یا تبرک بانٹ رہا ہے یا کچھ مسجد بنا رہا ہے یا امام باڑہ بنا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اہل بیت اور خدا تک نہیں پہنچتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد والے بیت محمد کی ذات پہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہی اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ پورے 10 مجلسیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے اس کا. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ تو خمس دیتے ہیں، نہ تو صدقہ دیتے ہیں. کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں، کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. میں بیان کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں عرض کر رہا ہوں. مجھے پتہ بہت سی چیزیں ہیں، آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ میں آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا ہوں. مجھے پتہ بہت سی چیزیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ حرام راستے سے اگر کچھ کوئی کما رہا ہے تو اس کو حساب بھی دینا پڑے گا، اور اس کے اگر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، خود کو کھلا رہا ہے، یا اس سے کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے. سود ہو، بیاج ہو، رشوت ہو، چوری ہو، بھائی کا مال لے کے بیٹھ گیا، کسی کی روزی، یعنی مثال کے طور پر کسی سے کام لیا، اس کو پیسے نہیں دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام ہے. اور اس سے جو بھی 100 200 500 1000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کمائے ہیں، سب حرام ہے. جس گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس پیسے سے خریدا گیا ہے، وہ نماز بیکار ہے. جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے، وہ مباح نہیں ہے، حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن کپڑوں سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیکار ہے، مباح نہیں ہے. زیارت تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس کو تو بھول ہی جائیے. آپ وضو اس پانی سے کر لیں جو حرام روزی سے کیا ہوا ہے نا، وہ وضو ہی نہیں ہے، مباح نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے غصبی پانی ہے. وہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کی. بھائی خمس کتنے لوگ دیتے ہیں بھائی؟ اتنی محبت ہے. مطلب آپ کہیں کہ مولویوں پہ کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے، آپ مولوی پہ اعتبار ہے، آپ خود جا کے جو ضرورت مند ہے، آپ جو ہے وہ اجازت لے کے دے دیجئے، سمجھ لیجئے کہ بھئی یہ مولا کا حق ہے، دے دیے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ہے، میں جلدی بس پڑھ دیتا ہوں میں. غفلت. غفلت جب آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، غفلت ایک چیز ہے. ایک ہوتی ہے جہالت، یعنی نادانی، نہ جاننا، نہیں پتہ ہونا، اور ایک ہوتی ہے غفلت. جہل کو معاف کیا جا سکتا ہے، غفلت کو خدا نے کہا ہے صلوات پر محمد و علی محمد. بس اور آگے بڑھتا ہوں.
یہ حب جاہ، حب جاہ کا مطلب ہوتا ہے منصب، پاور، سٹیٹس کی محبت. یہ بصیرت پیدا ہونے نہیں دیتی ہے. عمر سعد یہی تو چاہتا تھا کہ اس کو گورنرشپ مل جائے، اور کیا وہی غلط؟ ہم تو یہ کہیں کہ بھئی میں بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اتنا بڑا منصب مل جائے، ایک پروونس مل رہا ہے چھوٹی. اس کے بھی یہی سب وہ تھی باتیں. اس نے اس کو چن لیا منصب کو، اور نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ملا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آبا و اجداد کی اندھی تقلید، ٹرائبل مینٹلٹی. کہ آپ کو پتا ہے کربلا میں بہت سے لوگ جو لڑنے کے لیے آئے تھے امام حسین علیہ السلام سے، وہ کس وجہ سے آئے تھے؟ ان کے جو لیڈرز تھے، ان کے جو چیفز تھے، وہ یزید کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ ہو گئے تھے، جھک گئے تھے. تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے امام حسین کے مقابلے میں آ گئے. ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی. یہی امام کہہ رہے تھے بصیرت. تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کون ہے؟ نہیں، میرے چیف نے کہا ہے. بہرحال تو اس وجہ سے آ گئے. یہ بھی ایک پوری مجلس ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گناہ پر بار بار اسراف، دنیا کی جو ہے غلامی. بصیرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز عزیزان محترم، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو خود قرآن نے کہا ہے اور جو ہم سے اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ بصیرت اگر چاہتے ہو، سب سے پہلے تو، اور دوسری ریکوائرمنٹس تو پوری کرنا ہی پڑیں گی جو میں نے موانع بتائے ہیں. پہلے تو موانع کو دور کرنا ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. سب سے پہلی تو چیز وہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد بیسکس کو آپ سیکھنے کے بعد جو چیز آتی ہے، جو قرآن بار بار کہتا ہے، وہ ہے تدبر فی القرآن. بصیرت چاہیے ہے، قرآن میں تدبر کرے، قرآن سے اپنی محبت کو بڑھائے. قرآن کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں ہے اس کا، اہل بیت کے کسی خاص فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ان کا سب سے تعلق ہے. ہم ایکسکلوسیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے لیے، کہ امام حسین ایکسکلوسیولی بیلونگ ٹو اس. نہیں، امام حسین سب کو بیلونگ کرتے ہیں، اہل بیت سب کو بیلونگ کرتے ہیں، قرآن سب کو بیلونگ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن. دوسرے جو ہے وہ جو بہت سخت مرحلہ ہے، تقوی الہی. میں اس کے اوپر زیادہ اور بہت مرتبہ بولتا رہتا ہوں. اس کے بعد ہے خدا کی یاد، ذکر الہی سے انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے توبہ، استغفار، سنسیئرلی، اس سے بصیرت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، دعا کرنا. آپ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعائیں دیکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ دعا، یہ جو ہے وہ چیزیں انسان کو بصیرت کی طرف لے کے آتی ہیں. اس کے بعد ہے تفقہ فی الدین، دین کے اندر تفقہ کا حاصل کرنا. یہ جو بھی بتا رہا ہوں میں، یہ سب قرآن میں ہے. اس کا ایک ایک چیز کا قرآن سے حوالہ موجود ہے، لیکن وقت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں. تفقہ فی الدین. پھر خدا کہتا ہے کہ عقل کا بھی استعمال کرو. اپنی عقل کو دوسروں کو رینٹ نہیں دے دو کہ بھئی عقل جو ہے وہ تیل لینے گئی ہے، چرنے کے لیے گئی ہے، گھاس چرنے کے لیے. نہیں، عقل کا استعمال کرو. اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ اہل حق کی صحبت. یعنی جو حق والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ وقت جو ہے وہ گزارو اپنی زندگی کا، بہت ضروری ہے.
اس کے بعد جو ہے پھر آزمائش جب ہو، امتحان ہو، ٹیسٹ ہو، تو اس میں صبر سے کام لو. اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہو. اس کے بعد جو ہے وہ عبرت لو. قرآن کہتا ہے ہر چیز کو، جس چیز کو دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے لیسن حاصل کرو، اس سے بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو سب سے آخری، جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے. بس آگے بھی فہرست ہے، لیکن اس میں سے ایک بھی ہم کر پائیں یا میں کر پاؤں تو پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ جاؤں میں. رضان محترم، بس کربلا میں جو جنگ تھی وہ اسی چیز کی جنگ تھی. آقا حسین بصیرت پیدا کرنا چاہتے تھے. امام کا قول جو ہے موجود ہے، میں پڑھ نہیں سکا، آپ کو سنا نہیں سکا. اس میں امام نے کہا ہے کہ نہ تو میں جنگ کے لیے نہیں نکلا ہوں، نہ تو وہ تو انی اشر لم اخرج اشر ولا بطیرہ، وہ ایک الگ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے امام کے، جہاں پہ انہوں نے ایک دم صاف صاف کہا کہ میں یہ اس سب لالچ میں نہیں نکلا ہوں، میں نہیں. اور اگر ہوتے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں پیش کرتے امام حسین علیہ السلام؟ اتنی بڑی بڑی قربانیاں. بھئی آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے سب کچھ دے دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر ڈاکٹر کسی کو ڈائیگنوز کر دے، خدا نہ کرے کہ آپ کو یہ ہے بیماری اور اس میں آپ کے 1 لاکھ 2 لاکھ پاؤنڈ لگیں گے، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ خرچہ کر دیں گے کہ میں بچ جاؤں. ہے بچے کے لیے، خدا نہ کرے کسی کے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو انسان اپنا گھر بھی بیچ ڈالے، سب کچھ بیچ ڈالے کہ میرا بچہ بچ جائے. میں یہ مصائب بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ کیسے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اپنی بھی جان قربان کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی بھی جان قربان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی مال کے لیے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، یہ پاور اور اسٹیٹس کے لیے تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کا الٹا ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا مشن بہت بڑا تھا. اللہ اکبر. جب سب شہید ہو گئے، دفتر شہادت امام حسین علیہ السلام کو جب کھلا ہے تو سب شہید ہو گئے. جناب قاسم چلے گئے، جناب علی اکبر چلے گئے، جناب عباس چلے گئے، اون محمد چلے گئے، اصحاب چلے گئے. جب کوئی بھی نہیں بچا، ایک مرتبہ میرا آقا در خیمہ پر آتا ہے اور ایک سلام کرنا شروع کرتا ہے، اے زینب تم پر میرا سلام ہو، اے ام کلثوم تم پر میرا سلام ہو، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر میرا سلام ہو. ہاں جب آقا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ایک مرتبہ سب پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، کوئی نہیں بچا. اب جو ہے حسین ایک دم تک و تنہا ہے. اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ میدان میں بھی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو آواز استغاثہ کے اوپر لبیک کہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، کیونکہ امام نے عاشور کے دن اس صدا کو بلند کیا تھا کہ ہے کوئی کہ جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو صدائے استغاثہ کے اوپر جواب دے. روایت کے جملے تو یہ ہیں، میں انشاءاللہ کل جو ہے روز عاشور کے جو مصائب ہیں اس میں جو ہے وہ عرض کروں گا کہ جب امام جو ہے وہ آواز دے رہے تھے، کبھی جن آ جاتے تھے، کبھی فرشتے آ جاتے تھے، کبھی انبیاء آ جاتے تھے، ہاں جبرائیل بھی آ گئے، لیکن امام نے کہا اگر
اگر اس طرح کی نصرت کی بات ہوتی تو میرا خدا کافی ہے، میں خدا سے صرف کہہ دیتا تو یہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ نہیں، جو اصل ہدف جو ہے وہ تو ان کے لیے ہے کہ جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ حسین کا حق کے لیے ساتھ دیں۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا کا مطلب یہی ہے۔ اور اسی آواز استغاثہ کے اوپر ہمارے زمانے کا امام بھی لبیک کہے گا، یہی امام جو ہے لبیک کہے گا اور اسی استغاثہ کو بڑھائے گا آگے۔ عزیزان محترم، آج بھی جو ہے حسین کی وہ صدا جو ہے وہ گونج رہی ہے، لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو کوئی نہ تھا کہ جو حسین کی آواز کے اوپر لبیک کہتا۔ سارا کا سارا لشکر، سب جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جو جواب دینے والے تھے وہ سب قتل ہو چکے تھے، وہ سب شہید ہو چکے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آواز دی امام نے تو خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آواز، گریے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ میرا مولا تیزی سے واپس آیا خیمے کی طرف اور کہتا ہے، اے بیبیوں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک کہ حسین زندہ ہے آپ لوگ اس طرح سے بلند آواز سے گریہ نہ کیجئے گا۔ کہا گیا، آقا بے شک ہم تو یہی چاہتے تھے، لیکن جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر! آواز استغاثہ سن کے علی اصغر ایک مرتبہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ننھا مجاہد ابھی موجود ہے۔ ویسے تو حسین کے دفتر شہادت میں جناب علی اصغر کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن قتل ہونا الگ ہے، شہید ہونا الگ ہے۔ قتل ہونا الگ ہے، شہید ہونا الگ ہے۔ قتل اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دھوکے سے مار دیا جائے۔ انسان جو ہے وہ قتل نہیں ہونا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن کوئی آ کے اس کو مار دے تو وہ قتل ہو گیا۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے تیر چلایا اور وہ اس کے لگ گیا اور وہ مر گیا۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی نے گولی چلائی اور وہ کہیں پر بیٹھا ہوا ہے، مرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن گولی لگے تو مر جائے۔ لیکن اگر کوئی خود اپنے پیروں سے چل کے میدان جنگ میں جائے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دینے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں شہید۔ ہاں، علی اصغر مقتول ہونا نہیں چاہتے ہیں، علی اصغر شہید ہونا چاہتے ہیں، مجاہد کے جیسے، لیکن علی اصغر چل تو سکتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ جھولے سے گرا دیا کہ ہاں میں اپنی رضا، اپنی مرضی کے ساتھ اب میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ آئے در خیمہ پہ کہا کہ لاؤ اب میرے لخت جگر کو لاؤ۔ میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں، اب از روایت کے جملے یہ ہیں کہ آقا حسین ابا کے دامن کو ڈھانپ کے علی اصغر کو لے کے چلے، علی اصغر کو لے کے، ابا کے دامن کو ڈھانپ کے علی اصغر کو لے کے چلے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اشقیاء کے بیچ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید حسین قرآن کو لے کے آ رہے ہیں، شاید حسین جو ہے وہ قرآن کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کا واسطہ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، روایت کے جملے میں یہی کہوں گا کہ بے شک یہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے کہ جو حسین لے کے آ رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ آقا حسین ایک بلندی کے اوپر آئے اور آنے کے بعد ابا کے دامن کو ہٹایا، جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھ کے اوپر بلند کیا اور کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نظر میں یہ حسین، معاذ اللہ حسین خطا کار ہے، اگر حسین نے کوئی خطا کی ہے تو یہ تو ننھا سا بچہ ہے، اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، اگر چند قطرے
سارے پانی کے اس کی گردن میں اگر ٹپکا حلق میں ٹپکا دو گے تو اس بہتے ہوئے دریا میں رکاوٹ نہ آ جائے گی, کوئی کمی نہ آ جائے گی. روایت بتاتی ہے کہ اشقیاء کے بیچ میں تلاطم مچ گیا. ہاں, ایسا لگتا تھا جیسے بغاوت ہو جائے گی, شورش ہو جائے گی. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں گا تو دو آ کے تم خود ہی اس بچے کو پانی پلا دو. اور یہ کہہ کے حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پر تپتی ریتی پر رکھ دیا. یہ علی اصغر کا جہاد ہے. ہاں, بچہ مچھلی کے جیسے تڑپنے لگا. بس حسین نے علی اصغر کو گود میں دوبارہ اٹھا لیا. کہا اے بیٹا علی اصغر, تم حجت خدا کے پوتے ہو, حجت خدا کے بیٹے ہو. اے علی اصغر, میں نے حجت تمام کر دی, اب تم بھی حجت کو تمام کر دو. روایت کے جملے یہ ہے, اس ننھے سے مجاہد نے ننھی سی زبان کو خشک لبوں کے اوپر جب پھیرنا شروع کیا تو اشقیاء منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. ظالم ملعون. ابن سعد آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے نا حرملہ, اور وہ کہنے لگے کہ کیوں ایسا کرتے ہو, کیوں اس بچے کو پانی نہیں پلا رہے ہو. لیکن ملعون بجائے اس کے کہ پانی پلاتا کہتا ہے نا حرملہ کہا ہے اقطع کلام الحسین. یہ حسین کی حجت ہے, حجت خدا کا بیٹا ہے. حسین کے کلام کو قطع کر دے, یعنی حسین کی حجت کو ختم کر دے. روایت بتاتی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ جناب عباس کی جان اس مشک میں تھی اور اس مشک کو چھیدنے والا یہ حرملہ ہے. حرملہ کہتا ہے جو دوسرا تیر میں نے چلایا تھا وہ امام حسین کے اس لخت جگر علی اصغر کی طرف تھا. کیا کیا اس ملعون نے؟ روایت بتاتی ہے کہ چلہ کمان میں تیر کو لگایا. 3 بھل کا تیر ہے, 3 بال کا تیر ہے. تیر کا وزن زیادہ ہے, بچے کا وزن کم ہے. میں ماؤں سے کہوں گا کہ جن کے ابھی ننھے بچے ہیں ذرا غور کرے, اس نلے سے بچے میں جان کتنی ہوتی ہے, کتنا وزن ہوتا ہے, کتنی جان ہوتی ہے. یہ نلہ سا لخت جگر ہے حسین کا, یہ پھول کا بدن رکھنے والا یہ بچہ. روایت بتاتی ہے وہ تیر جو ہے وہ چلہ کمان میں لگاتا ہے. ہاں, میں نے یہ سنا ہے, بہت سے علماء پڑھتے ہیں کہ جب تیر کو چاہ رہا ہے, کبھی رسول اللہ سامنے آ گئے, کبھی شہزادی آ گئی. اے ظالم, ایسا ظلم نہ کر, انسانیت کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا. لیکن انسان ہوتے تو پرواہ کرتے, مسلمان ہوتے تو پرواہ کرتے. تیر لگایا اور تیر ادھر سے چلا. روایت بتاتی ہے کہ بچے کا جو اصل جو لفظ استعمال میں کرنا چاہتا ہوں اردو کا وہ ہے ریت دیا. اس تیر نے علی اصغر کے گلے کو ریت دیا, گلے کو ذبح کر دیا. اللہ سا بچہ ہے, ایک مرتبہ اب منقلب ہو گیا, تیر آقا حسین کے بازو میں پیوست ہوا گیا. روایت بتاتی ہے تیر کو نکالا, تھوڑا سا خون ہے, علی اصغر کا کتنا خون ہوگا, اور خون بھی خشک ہو چکا, تھوڑا سا خون نکالا. آقا حسین یہاں پر بھی ردیس فرماتے ہیں, یہاں پر ایک حال بیان کرتے ہیں کہ حسین کو نہیں پتا کہ کیا کرے, اس خون ناحق کو زمین پہ گرنے دے یا آسمان کی طرف پھینک دے. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا, اپنے چہرے میں مل لیا. اسی حالت میں اپنے لالا کے پاس روزے میں
کر جاؤں گا۔ شہید تو بہت ہوئے ہیں، بہت شہید ہوئے ہیں، لیکن روایت بتاتی ہے کہ حسین جب علی اصغر کو، علی اصغر کے للے سے جسم کو جب واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو کبھی حسین کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ ارے علی اصغر کی ماں کو کس طرح سے جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے لایا تھا کہ اس بچے کو پانی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔